الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ البقرہ دوسری صورت 185 نمبر آیت. اس کا ایک لفظ القرآن، اس پر پچھلے 8 جمعے گفتگو ہوئی ہے. تو قرآن مجید کا ترجمہ کا سلسلہ شروع کیا تھا جمعہ کے خطبہ میں، تو اسی سلسلہ میں یہ 185 نمبر آیت کا جو باقی حصہ ہے اور اس سے آگے بات کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور وہ قرآن جس میں تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، جس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں. لہذا جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینہ کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. الغرض روزوں کی گنتی پوری کر لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تم کو بخشی ہے اس پر تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، یعنی تکبیر کہنا چاہیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. تو یہ آیت تھی جو شروع ہوئی تھی، اس کے ایک لفظ پر پچھلے یہ 8 جمعے انزل فی القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اور سورہ قدر میں فرمایا کہ جس رات میں یہ شروع ہوا وہ رات قدر والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر. یہ نہیں کہ اس کے برابر بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر. اور سورہ دخان میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا. اس سے مراد یہ شب برات نہیں ہے بلکہ وہی لیلۃ القدر ہے. یعنی ایک جگہ اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، دوسری لیلۃ المبارکہ رکھا، مبارک رات، قدر والی رات. تو یہ وہ رات، ایک ہی رات کے 2 نام ہیں جس میں یہ قرآن مجید نازل ہوا. اور اس کے جو شان ہے وہ یہ بتائی، اس کا تعارف یہ کروایا کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. جو اصل عقیدے ہونے چاہیے وہ بھی بتا دیے گئے ہیں، اور جو عقیدے نہیں ہونے چاہیے وہ بھی بتا دیے گئے ہیں. جو ہونے چاہیے وہ توحید، رسالت، آخرت. 3 مضمون ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں. تو اللہ پاک ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی یہ صفات ہیں. صفات سے مراد تمام اچھی صفتیں اس میں انتہا درجے میں پائی جاتی ہیں، اور تمام بری صفتوں سے وہ انتہا درجے میں پاک ہے. یہ تو ہے اللہ پاک کا تعارف. اس کی آگے تشریح ہے پورے قرآن مجید میں. رسالت سے مراد شرعی احکام جتنے بھی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، سچ بولو، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ ساری شریعت ہے. یہ رسالت کے لفظ کے تحت آتے ہیں. آخرت کہ جو بھی زندگی تم گزارو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو یہ 3 مضمون ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور اس میں جو صحیح ہے وہ بتا دیا گیا ہے، جو باطل ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اور فرقان سے مراد یہ کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے. تو اس سے جو بھی آدمی پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ حق یہ ہے،
باطل یہ ہے اس ماننا نہ ماننا یہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اللہ پاک نے بالکل واضح کر کے، مثلا جیسے قل ہو اللہ کا بیان ہوا تھا کہ پوری دنیا کے باطل عقیدوں کا رد قل ہو اللہ میں، اس طرح یہ واضح کرتا ہے حق کو اور باطل کو، فرق کر دیتا ہے کہ یہ باطل ہے یہ حق ہے، تم حق کو مانو باطل کا انکار کرو، اس کو نہ مانو، اس پر عمل نہ کرنا۔ یہ تھی 185 نمبر آیت کی تھوڑی سی تشریح، اس کا تعارف۔ 186 نمبر آیت جو ہے یہ بہت اہم ترین آیات میں سے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ یہ وہ آیت ہے جو خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوتی ہے۔ ہر سال جو بھی غلاف بدلا جاتا ہے اس پر یہ آیت ضرور ہوتی ہے کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ دوسری جگہ پر کیا فرمایا کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو فرمایا کہ جب اے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بالکل نزدیک ہوں، اور جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری باتوں کو بھی قبول کریں، جس طرح میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں وہ میرے حکموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کو ہدایت مل جائے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ جو لفظ دعا ہے ان کے بارے میں یہ ایک بزرگ ہمارے انہوں نے ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ دعا کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائی، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ارکان بھی ہیں، دعا کے پر بھی ہیں، دعا کے اسباب بھی ہیں، اور دعا کا وقت بھی ہے۔ رکن کہتے ہیں پلرز کو، جن پر کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے نا، ستون، اس کو کہتے ہیں رکن۔ جیسے نماز جو ہے یہ اسلام کا رکن۔ تو دعا کے جو ارکان ہیں جن پر یہ دعا کھڑی ہوتی ہے وہ ہیں کہ دل حاضر ہو، حضور قلب، کہ جب دعا کرو تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، رافت، دل میں نرمی ہو، عاجزی ہو، خشوع ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن کر پوری توجہ سے دعا کرے گا تو دعا کو سہارا ملے گا۔ اس کے بعد ہے اس کے پر، وہ ہے سچائی، کہ آدمی ایک تو مانگے سچ کے بارے میں، دوسرا وہ آدمی سچ پر چلتا ہو، جھوٹ کے بارے میں دعا نہ کرے، بری دعا نہ کرے، گناہ کے بارے میں مدد کی دعا نہ کرے، یعنی اس کے بات میں سچائی ہو، یہ اس کے پر ہیں، یعنی اس کو قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ اور اس کا جو وقت ہے وہ صبح کا ٹائم ہے، فجر سے پہلے۔ حضرت ابن عطا فرماتے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے قبولیت کا وہ ہے فجر سے پہلے، سحری کا ٹائم۔ اور اس کے اسباب جو اس کے ساتھ ہم نے سبب ملانے ہیں جن سے وہ قبول ہو جائے، وہ ہے درود پاک۔ اس لیے جب بھی دعا مانگنی ہے پہلے حمد کرنی ہے، چاہے وہ آپ کسی طرح کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے بھائی کی دعا پڑھے، یعنی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ تو درود پاک جو ہے یہ انتہائی ضروری چیزوں میں سے ہے جب دعا کرنی ہے، پہلے حمد، پھر درود شریف، پھر آیت کریمہ، اس کے بعد آپ اپنی بولی میں جو چاہے دعا کریں، اپنی بولی میں دعا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو آپ کی ضرورت ہے اس کے بارے میں دعا کریں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں دل کی حفاظت کرے، مخلوق میں رہ کر زبان کی حفاظت کرے، آنکھ کی حفاظت کرے حرام سے، اور حرام سے پیٹ کی حفاظت کرے۔ یہ دعا کی قبولیت کے جو ہے نا
مختلف اسباب وہ بتا رہے ہیں۔ دعا مانگے تو یقین کے ساتھ دعا مانگے، یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو یہ عطا کر۔ یہ حدیث میں ہے کہ اس طرح اگر دعا کرے گا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ جب بھی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر، بلکہ یقین کے ساتھ مانگے۔ اور اللہ پاک نے جو دعاؤں کے قبول کرنے کا ضابطہ رکھا ہے اس کے بارے میں حضرت امام مالک کی جو کتاب ہے موطا، امام مالک حدیث کی کتاب پہلی ہے، اس میں ہے کہ اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول کی ہے جب اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورہ کی 14 اور 15 نمبر آیت میں ہے کہ ابلیس نے دعا کی تھی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، تو اللہ نے تو اس کی دعا بھی قبول کیا، تمہاری دعائیں کیوں نہ قبول کرے گی۔ اور یہ جو دعا ہے کہ یہ دعا مانگنے، اس کے جواب اور اس کی قبولیت کی مثال دی ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جب بھی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں۔ یہ اس کی مثال ایک دے کے سمجھایا، ورنہ اللہ پاک تو قرب و بعد سے ماورا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دعا میں قبول کرتا ہوں ان دعاؤں کا قبول کرنا میری حکمت کاملہ، یعنی کیا وہ درست ہے، وہ اس کو دعا کو قبول کرنا حکمت کے مطابق ہے، سائل کا فائدہ ہے اس میں، کیونکہ سائل جو دعا مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے فائدے میں نہ ہو۔ بعض دفعہ منہ مانگی مراد ایسی گلے پڑتی ہے کہ آدمی خودکشی تک پہنچتا ہے۔ پہلے بھی بات ہو چکی، دوبارہ صرف یاد دہانی کے لیے کہ ایک نوجوان لڑکی برطانیہ میں، اس کی لاٹری نکل آئی 14 لاکھ پاؤنڈ کی۔ اب 14 لاکھ پاؤنڈ تو بہت بڑی رقم ہے۔ اکیلی تھی وہ، اس نے اپنے سارے جو خواہشات تھی پوری کی اس نے، کہ ہر کپڑا برانڈ کا، ہر چیز برانڈڈ، جو کرنا تھا اس نے کر لیا۔ 2-3 مہینے کے بعد اس نے لاٹری کمپنی پر کیس کر دیا کہ جناب ان کو سزا دی جائے۔ عدالت نے پوچھا کس بات کی سزا؟ اس نے کہا جی انہوں نے مجھے 14 لاکھ کا انعام دیا، 14 لاکھ پاؤنڈ کا، تو اس پر ان کو سزا دی جائے۔ انہوں نے تو آپ کا بھلا کیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا ہوا جب میں نے اپنی ساری خواہشات پوری کر لی ہیں تو اب زندگی میں میرے لیے کوئی چارم باقی نہیں رہ گیا، کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی۔ اب میرا دل کرتا ہے خودکشی کو، تو یہ کمپنی سبب بنی ہے میری خودکشی کی کوشش کا، لہذا اس کمپنی کو سزا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سائل کے فائدے کے مطابق جو دعا ہوتی ہے وہ قبول فرماتا ہے۔ سائل کو نہیں پتا ہوتا جو میں مانگ رہا ہوں اس کا مجھے کل فائدہ ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا۔ مثلا اگر کسی نے دعا مانگ لی کہ مجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے، مل گئی، تو کیا کرے گا وہ؟ سارے تو اس کے سامنے مریں گے، جو اس کے اپنے ہیں وہ سارے اس کے سامنے مریں گے نا۔ جن لوگوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے آپ دیکھتے نہیں کتنے صدمے ان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ وقتی فائدہ دیکھ کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اس کو قبول کرتا ہے، اور جو سائل کے فائدہ میں ہو وہ قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نزدیک ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لوگوں کو چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہاں پر اللہ پاک نے اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، اور قرآن مجید میں کچھ مقامات ایسے ہیں وہاں پر جمع کا صیغہ اپنے لیے استعمال فرمایا، جیسے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ تو دونوں صیغوں میں فرق یہ ہے کہ جو جمع کا صیغہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ جب وہ بادشاہ بن کے بات کرتا ہے تو جب لینے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ حکم دیتے ہیں۔ لیکن جو واحد کا صیغہ ہے وہ خصوصی توجہ کو ظاہر کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اس وقت وہ اپنے آپ کو ہم نہیں کہتا، اس وقت کہتا میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ جیسے کوئی بچہ روئے تو ماں یہ نہیں کہتی کہ ہم آ رہے ہیں، ماں کہتی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔
تو یہ جو واحد کا سیغہ ہے یہ بندے پر انتہائی شفقت کی وجہ سے استعمال فرمایا کہ اب ہم بادشاہ کے طور پر تیرے ساتھ بات نہیں کر رہے، ہم تیرے رب کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، تو مانگ میں عطا کروں گا۔ تو یہ دونوں سیغوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب جمع کا سیغہ استعمال اللہ پاک فرمائے اس سے اس کی بادشاہت، اس کی عظمت، اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے جب حکم دینا ہوتا ہے۔ اب دعا قبول کرنے کا موقع تھا تو اللہ پاک نے اپنے لیے واحد کا سیغہ استعمال فرمایا کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ اس آیت سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں، اس سے دعا کی ترغیب اور شوق دلانا مقصود ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا ضرور کریں تاکہ ان کو شوق ہو مجھ سے دعا کرنے کا۔ جب کسی آدمی کو اللہ پاک یہ کہہ دے جس کے پاس سب کچھ ہے، آپ نے جو بھی آپ کی طلب ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ اسی ایک ہی دربار سے مل جائے گی، یعنی اپنی بولی میں کہیں تو ون ونڈو آپریشن ہے، جو بھی لینا ہے ایک ہی جگہ سے مل جائے گا۔ تو اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے کہ دعا کرنی ہے تو مجھ سے کرو، اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور نماز کا مقصد بھی دعا ہی ہے۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت امام ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ حضور اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیرنے تک 7 مقامات پر دعا کیا کرتے تھے، جن میں سجدے ہیں، رکوع ہے، دونوں سجدوں کے درمیان ہے، رکوع سے اٹھ کر ہے، اللہ اکبر کہہ دیں کہ ساتھ ہی ہے۔ 7 موقع ایسے، التحیات تو ہے ہی ہے، 7 موقع ایسے تھے، اور اس میں آپ اپنی بولی میں دعا کریں، جو مانگنا ہے وہ مانگ کے پھر سلام پھیریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سلام پھیرنے کے بعد اجتماعی دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اجتماعی دعا میں جو امام صاحب ہیں وہ عموماً عربی کے 2-4 فقرے بولتے ہیں، اور ہر نماز میں وہی فقرے بولتے ہیں، اور ان فقروں کا لوگوں کی تو ہے نا ضروریات، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے لیے وہ کام ہوتا ہے، ان کی وہ جاب ہے، لوگوں کی ضرورتیں اور ہیں۔ اپنے لیے خود دعا مانگیں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ اپنی بولی میں مانگیں۔ نماز میں صرف قرآن عربی میں پڑھنے کی پابندی ہے کہ کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے نماز میں، لیکن حنفی مذہب کا فتویٰ اس کے الٹ ہے، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں، قرآن عربی میں ہی پڑھنا لازم ہے، کیونکہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ کلام خدا نہیں ہوگا۔ تو اتنی زیادہ یہ ضروری بات تھی کہ حضرت امام نے کہا کہ بھائی اپنی بولی میں قرآن مجید پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ تو چلے تم رب سے کیا مانگ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو۔ تو آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، خاص طور پر سنتے نفل، اس میں آپ رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو اپنی دعائیں ساری کی ساری مانگ کے پھر سجدے سر اٹھائیں۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ باب ہے آدمی سجدے میں کیا کہے، اس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدمی سجدے میں تم جاؤ سجدے میں تو دعا پر پورا زور لگا دو، کیونکہ اس وقت آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ پاک ہے صرف بات سمجھانے کے لیے، آپ نے جب اس کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اب اس سے آگے کیا عاجزی ہوگی، کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو جب بھی نماز پڑھنی ہے تو اس میں میرا بھائی رکوع میں، سجدوں میں، التحیات میں عربی کی دعائیں بھی مانگیں جو آپ کو آتی ہیں، جن کا ترجمہ آتا ہے خاص طور پر، پھر آپ کو نماز کا مزہ آئے گا۔ تو یہ دعا کا شوق دلانے کے لیے اس وحدہ لا شریک نے جو مالک کل ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے صرف کہنا ہے، ارادہ کرنا ہے تو ہو جانا ہے۔ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ اے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، وہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں قبول فرماتا ہوں۔ آگے
فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، جیسے حدیث میں نے پڑھی کہ الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے، اور یہی اللہ کے قریب کرتی ہے، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا جو ہم سے دعا نہیں مانگتے ان کافروں کو میں دردناک عذاب دوں گا، یعنی ان کو مسلمان شمار نہیں کیا کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ کس سے مانگے گا۔ فرمایا کہ جس طرح، اب آگے ایک اور بات کی کہ جس طرح میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں نا، ان کی بات میں قبول کرتا ہوں، وہ میری بات کو قبول کریں، یعنی میرے حکموں پر عمل کریں۔ جو ہدایت میں نے بھیجی ہے قرآن مجید کی شکل میں، رسول اللہ کی شکل میں، اس کو قبول کریں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور خدا تعالیٰ سے دور ہونا اور نزدیک ہونا یہ بندے کے دل پر ہے۔ اللہ پاک دوری اور نزدیکی سے پاک ہے، وہ ہماری عقل سمجھ سے باہر ہے۔ خدا تعالیٰ سے قرب اور بعد، نزدیک ہونا اور دور ہونا، یہ اپنے بندے کے دل پر ہے۔ اگر اس کا دل غافل ہے تو وہ خدا سے انتہائی دور ہے۔ اگر اس کا دل خدا کو یاد کرتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے، خدا کی نماز پڑھتا ہے، خدا کے حکموں پر چلتا ہے، تو وہ خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہی احساس اللہ پاک کی قربت کا مشکلات میں انسان کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، آپ کے ماشاءاللہ سارے میچور ہیں، آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کسی مولوی نے کبھی خودکشی کی ہو۔ کوئی مولوی خودکشی نہیں کرتا، چاہے وہ ریاکاری سے نام لے، وہ نام ضرور لیتا رب کا سارا دن، کبھی بچوں کو پڑھا رہا ہے قرآن مجید، کبھی نماز پڑھا رہا ہے۔ ان کے وسائل بھی سب سے کم ہیں، مطلب چیزیں ان کو بھی اسی ریٹ پر ملتی ہیں جس ریٹ پر مل والے کو ملتی ہیں، لیکن کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی۔ مل والا ضرور خودکشی کرتا ہوگا، کیوں؟ اس کو احساس ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے، خدا ہے، اسی نے یہ پریشانی بھیجی ہے اور وہی اس کو دور کرے گا۔ تو یہ جو احساس ہے اللہ پاک کی قربت کا، اللہ پاک کے نزدیک ہونے کا، اس کے دعائیں قبول کرنے کے احساس کا جو تصور ہے انسان کے ذہن میں، یہ آدمی کو مایوس نہیں ہونا دیتا، اور وہ کبھی نہ کبھی اس مصیبت سے نکل بھی جاتا ہے۔ تو یہ سورہ کاف ہے، 50 نمبر سورت کی 16 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو جو فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اس جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے کی ہیں 3 شکلیں۔ جب بھی آدمی کوئی دعا کرتا ہے، دعا کرنے کی 3 شکلیں۔ ایک تو یہ کہ وہی چیز مل جائے اس کو، دوسرا یہ کہ اس کے متبادل کو چیز مل جائے، تیسرا یہ کہ قیامت کے دن کے لیے پینڈنگ رکھ لی جائے۔ اور قیامت والے دن ان لوگوں کو جن کی منہ مانگی مرادیں یہاں پر نہیں ملیں، ان کو وہ اجر ملے گا کہ جن کی دعائیں قبول ہوئی ہوں گی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ساری زندگی ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ غریب جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری کو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں تھی جو میں نے تمہیں غریب رکھا یا مصیبتوں میں رکھا، یہ آزمائش تھی ان کی جن کو میں نے سب کچھ دیا ہوا تھا۔ اب تم جاؤ جنت میں، ان سے میں حساب لوں گا، اور جنت میں وہ 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو دعا یہاں پر قبول نہ ہونا ہمارے خیال میں یہ پینڈنگ ہو گئی ہے قیامت والے دن کے لیے، جس دن بہترین اجر ملے گا۔ اور قرآن مجید میں اس آیت سے یہ بھی نکلا کہ لوگوں کی طرف سے سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ بندے جب دین کے بارے میں کوئی سوال کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ بھئی آپ پوچھو، تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو اور آپ
اپنے ذہن کو کلیئر کرنے کے بعد کھلے دل سے شریعت پر عمل کریں۔ تو یہ جو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، تو یہ کہہ کر بندوں کے سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور دعا کے بارے میں یہ پابندی ہے، ایک تو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی دعا نہ مانگے، یہ نہ دعا مانگے یا اللہ میرا فلانا رشتہ دار مر جائے، وہ لٹ جائے، اس پر فلاں مصیبت آ جائے۔ گناہ کی دعا نہ مانگے کہ نعوذ باللہ میں ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، ایسی دعا نہ مانگے، یہ دراصل توہین خدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے نیکی کے کاموں کی دعا مانگے، بہتری کی دعا مانگے، برکت کی دعا مانگے، خوشیوں کی دعا مانگے۔ تو اب آدمی کے دل میں آتا ہے ہم سب انسان ہیں، بہت کمزور، لیکن یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کا پیار بھی دل میں بے شمار پیدا کر دے گی، اور رسول اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کا پیار بھی بے شمار پیدا ہو جائے گا۔ کہ اور امیر منائی کا جو شعر ہے کہ الہی تو کریم و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم درمیان دو کریم، کہ اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، مہربان ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، یعنی ہمارا رسول بھی کریم ہے، ہمارا رب بھی کریم ہے۔ اب سنو کیسے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہتا ہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اسے ملتوی کر دو، میں اس کی آواز مسلسل سننا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سیدنا جبریل سے کہتے ہیں کہ جبریل میرے بندے کا کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو پینڈنگ کر دو، میں اس کی آواز مسلسل سننا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسرا بندہ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اللہ جبریل سے کہتا ہے کہ اس بندے کا کام جلدی کر دو، میں اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتا۔ تو جس کی دعا قبول نہیں ہوئی اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، جس کی دعا قبول ہو گئی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ دعا یہ کرنی ہے کہ اے اللہ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں جو تیرے پیارے ہیں، بے شمار گناہ ہیں ہمارے، لیکن ہم پر رحم فرما، ہم عاجز بندے آزمائش برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم پر فضل و کرم کا معاملہ فرما کے ہمیں اس دنیا میں بھی اگلی دنیا میں بھی خیر و برکت اور خوشیاں عطا فرما، اور ہمیں ہمارے ملک کو تمام دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرما، اور سب امت کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچا، اور قیامت والے دن رسول اللہ کے قدموں میں ساری امت کو اکٹھا جگہ کا عطا فرما جنت میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین ولا إلى أحد من خلقك أبدا، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ
سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم